عمر چیمہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کیا یہ کہنا کہ میثاق جمہوریت یا نیا میثاق جمہوریت کے لیے سب اکٹھا ہوں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور یہ جو نکات دیے گئے ہیں کیا یہ ذاتی نوعیت کے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ تمام قوتوں کو اکٹھا کر پائیں گے وہ اس پر؟ اس بات سے قطع نظر کہ پی ٹی آئی سنجیدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے یہ مطالبہ آنا بہت ہی خوش آئند بات ہے. علینا، ہم اسی فورم پر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ آج جو جاری بحران ہے، اگر ہم اس کا پس منظر نہیں دیکھتے کہ یہ کیوں ایسا چل رہا ہے، اور اس کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی رولز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ایک پالیٹکس کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں نا، کہ آپ نے کس انداز میں سیاست کیسے کرنی ہے، کوئی آپ کا ایک دوسرے پر اعتماد کیسے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں کر سکتے تو پھر تو وہ ایک جنگل کا قانون ہوتا ہے، اور ہر بندہ جو ہے ایک جماعت دوسری جماعت سے ڈرتی ہے کہ اگر یہ حکومت میں آگے تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو اس لحاظ سے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جس میثاق کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ پہلے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی آپس میں کافی دیر لڑ کے اسی نتیجے پر پہنچے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم آپس میں کچھ قاعدے ضابطے طے کر لیں، ایک دوسرے کی حدود کا تعین کر لیں اور ان کو کراس نہ کریں، اور اس طریقے سے ہم سیاست کریں. جب ہم ایسا نہیں کرتے تو اس سے کسی تھرڈ پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں آپس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تسلسل آگے نہیں ہوتا. تو انہوں نے جس نتیجے پر پہنچے اس کو آ کے سیبوٹاج کیا عمران خان نے. انہوں نے اس کو نام دیا کہ یہ تو آپس میں یہ مک مکا ہو گیا کہ اگر انہوں نے کچھ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مک مکا ہو گیا ہے. ایک دوسرے کے خلاف کوئی تحریک میں اعتماد نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہے یہ مک مکا ہو گیا. تو اس کے بعد سے یہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوئی. اب یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کو بھی ایک ٹائم لگا ہے، اللہ کرے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہوں. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ان کو عمران خان کی تائید حاصل ہو. یعنی گوہر، جو بیرسٹر گوہر ہے، بذات خود تو بڑے شریف آدمی ہیں، نفیس آدمی ہیں. ان کے ساتھ جو لوگ باقی اور بھی ان کے جو اتحادی ہیں وہ بھی ایک جمہوریت پسند ہیں. بیسیکلی یہ ہے کہ اصل ایشو عمران خان کا ہے کہ کیا وہ اس بات پر تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اب دوسرا یہ دیکھیں کہ عمران خان ایک بڑے پاپولر لیڈر ہیں، اور جو ایک پاپولیرٹی ہے اس میں بھی ہمارے ہاں جو ایک نفرت کی سیاست ہے اس کا بڑا کردار ہے. اگر آپ میثاق جمہوریت کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو نفرت کی سیاست چھوڑنی پڑے گی. جب نفرت کی سیاست چھوڑنی پڑے گی تو پھر پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ بھی نیچے آئے گا. پھر جو ہے یعنی کہ آپ کے بھی کئی جو فالوورز ہیں وہ یہی کہنا شروع ہو جائیں گے کہ جی انہوں نے بھی اب مکمکا کر لیا، اب یہ بڑی جو ہے سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں. اب وہ پہلے والی کوئی گالم گلوچ جو ہے وہ ہم مس کرتے ہیں. لوگ جو ہیں ان کی، کئی لوگوں کا یہ بھی تقاضا ہے نا، یہ بھی مطالبہ ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ لیکن جو ایک جمہوریت کے لیے بہتر یہ ہے کہ میثاق پر ایک اتفاق ہو، اور وہی ایک آگے رستہ ہے آگے جانے کا. اگر وہ نہیں اڈاپٹ کریں گے تو جتنی دیر وہ نہیں ہوگا یہ دن بدن سفر کریں گے. سیاست بھی سفر کرے گی، پی ٹی آئی بھی سفر کرے گی، باقی جماعتیں بھی سفر کریں گی. ایک بے یقینی والی کیفیت جو ہے وہی چلتی رہے گی. اچھا، لیکن عمر چیمہ صاحب، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے بھی ایک پروپوزل آیا تھا، اس کے اندر کچھ مطالبات یا کانورسیشن سٹارٹرز تھے. اب پی ٹی آئی نے ان سے ہٹ کر اپنے کچھ مطالبات یا اپنی کچھ تجاویز سامنے رکھی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ضروری تھا پی ٹی آئی کا الگ سے کرنا؟ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اور یہ جو ابھی انہوں نے مطالبات کہیں اس کو، یا پھر جو انہوں نے اپنی کچھ کانورسیشن سٹارٹرز سامنے رکھے ہیں، یہ جائز ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے نا، پی ٹی آئی کے بارے میں پی ٹی آئی کو سمجھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ کسی ٹائم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ کسی کو اتحادی بنا کر اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہائیلی انپریڈکٹیبل ہیں، بہت زیادہ وولیٹائل ہیں. تو مجھے تو ان کی حکمت کی کوئی سمجھ نہیں آتی. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیا حکمت ہے، یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے. یعنی کہ کبھی تو باقی جماعتیں جو ہے ان کو کسی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیتے ہیں، کسی کو کچھ اور بنا دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں. یہ ایک اگین اب یہ ہے کہ کیا پتا کل ایک ہمیں یہ سرپرائز ملے کہ جو یہ مطالبہ کیا گیا ہے اس میں عمران خان جو ہیں ان کی بھی تائید حاصل نہیں ہے، اور ویسے بھی کافی دیر سے تو ان کی ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی. تو اب کیا پتا کہ یہ جو اس طرح کا مطالبہ ہے
اس کو جب ملاقات ہو تو عمران خان ہی ویٹو کر دیں۔ اچھا، ملاقات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، جو اعلامیہ کل جاری کیا گیا اس میں فخر ترانی صاحب آپ کی اس معاملے پہ کیا رائے ہے؟ خاص کر یہ جو شرط رکھی گئی ہے یا ایک پوائنٹ رکھا گیا ہے کہ امن جرگہ جو خیبر پختونخوا سے متعلق ہوا اس کے تمام نکات کے اوپر منوان عمل کیا جائے۔ بہت شکریہ علینا، میں شروع کرتا ہوں جو عمر چیمہ صاحب نے بات کی ہے آخر پہ کہ یہ پی ٹی آئی نے کوئی پتہ نہیں کہ یہ شروع کیوں کیا ہے یا یہ جو آفر ہے مساق جمہوریت والی یہ کیوں کیا ہے۔ میں ذرا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ انپریڈکٹیبل ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ انپریڈکٹیبل ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ سوچی سمجھی سازش اور اسکیم کے تحت ہی کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کو اب یہ سیاسی طور کے اوپر احساس ہو چکا ہے کہ وہ ان کا جو خاص طور پہ سسٹم کے اندر وہ سیاسی طور کے اوپر ان کی گو کہ ان کی سپورٹ ہے، ان کی اوورآل جو سوسائٹی میں سپورٹرز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو ایک سیاست میں جو ایک اہم فیصلہ سازی ہوتی ہے اور اوورآل سیاسی طور کے اوپر ان کی وہ ختم ہو چکی ہے، جو سسٹم کے اندر سے وہ آؤٹ ہو چکی ہے، تو اس لیے یہ واپسی چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہ جو انہوں نے جب مساق جمہوریت کے حوالے سے وہ کیا ہے اور سیاسی لیوریج حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ آلریڈی یہ آؤٹ ہو چکے ہیں، تو یہ واپسی کے لیے یہ ایک ان کی طرف سے جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی طرف سے یہ ایک آفر کی گئی ہے۔ دوسرا وہی نقطہ جو عمر چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ عمران خان اس کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے۔ جتنا عمران خان کے اوورآل میں نے سیاست کو بطور ایک صحافت کے طالب علم جانا ہے، عمران خان کسی طور کے اوپر بھی یہ جو فیصلہ کیا گیا ان کی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے اس کو منظور نہیں کریں گے یا منظوری نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے عمران خان کی کسی اپنے سیاسی لیڈر کے ساتھ، کسی رہنما کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، اور جو لاسٹ ایک ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے مذاکرات اور بات چیت کے حوالے سے انکار کر دیا تھا کہ جو بھی پارٹی سے مذاکرات اور بات چیت کی بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کسی طور پہ بھی عمران خان جو ہے وہ بھی اس صورت میں کہ ان کی مشاورت کے بغیر کوئی اس طرح کا ان کی پارٹی کی طرف سے انیشیٹو لینا وہ تو کسی طور پہ بھی عمران خان قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے مساق جمہوریت کے حوالے سے وہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز مجھے لگتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ان کی طرف سے شرائط رکھی گئی ہیں، دیکھیں اس میں جو زیادہ تر شرائط ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے جب یہ حکومت اور ان کی مذاکرات کی کمیٹیاں بنی تھی اس میں بھی انہوں نے اداروں کے حوالے سے، اس میں اصلاحات لانے کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے، یہ تمام تر جو چیزیں تھیں آلریڈی ڈسکس ہوئی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تمام سیاسی اسیران تھے ان کی رہائی کے حوالے سے بھی انکلوڈنگ عمران خان یہ پہلے آلریڈی باتیں ہو چکی ہیں، یہ کوئی اس میں زیادہ تر نئی نہیں ہے، سوائے اس بات کے یہ جو آپ نے امن جرگہ کے حوالے سے بات کی ہے، امن جرگہ کے حوالے سے ہو یا پھر اوورآل جو پی ٹی آئی کا اب جو نیریٹو ہے اس حوالے سے خیبر پختونخوا کے اندر ملٹری آپریشن ہو یا وہاں پہ کوئی فوجی کارروائی کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر آلریڈی جو کل سے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، جو ان کا ایک موقف ہے وہ وفاق سے اور جو پاکستان کی جو سیکیورٹی پالیسی ہے اس سے متصادم ہے۔ تو یہ جو تمام تر جو ان کی طرف سے مطالبات ہیں یا تو آلریڈی اس پہ پہلے آلریڈی ڈسکشن ہو چکی ہے یا وہ ہیں جس کے اوپر شاید وفاق جو سمجھتا ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایک ان کی طرف سے تمام تر جو تجاویز دی گئی ہیں وہ پریکٹیکلی ان کے اوپر فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ تیسرا ایک نقطہ کہ کیا ان کی طرف سے یہ جو مساق جمہوریت کی آفر کی گئی ہے باقی سیاسی جماعتیں بھی اس کو قبول کریں گی اور ان کی یہ جو آفر کو قبول کرتے ہوئے مساق جمہوریت پہ کوئی سائن کریں گی۔ تو اس کی بھی اگر آپ اگزامپل دیکھیں، پنجاب کے ساتھ جو مسلم لیگ نون ہے ان کا جو ریسنٹ ابھی ایک وزٹ ہوا اس میں کیا کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پھر اس کے ساتھ پیپلز پارٹی نے جو ایک گڈ ول جسچر کے طور کے اوپر جو ان کو ویلکم کیا، اور اس کے بعد دوبارہ جو آپس میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی وہاں پہ ایک چپکلش ہوئی، تو وہ بھی جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی ہچکچائے گی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے دوبارہ۔ مولانا فضل الرحمان آلریڈی یہ اس حوالے سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کا سیاسی سفر ہے اور جو اپوزیشن کا سفر ہے وہ سولو فلائٹ لیں گے، تو وہ بھی اس کا فی الحال ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ تو پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے یہ جو بیرسٹر گوہر کی خود اپنی پوزیشن دیکھ لیں پارٹی کے اندر کیا ہے کہ پچھلے 3-4 جو پارٹی کے اجلاس ہوئے اس میں وہ خود غیر حاضر رہے اور سیکریٹری جنرل وہ معاملات کو سنبھالتے رہے، ان کی اپنے اوپر اعتراضات کیونکہ مذاکرات کے حوالے سے یہ انہوں نے اس طرح کا بیان دیا تھا، تو یہ خود جو ہے وہ دیکھا جائے اوورآل تو یہ تمام تضادات کا منبع نظر آتا ہے، کوئی اس میں جو پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہا، اور وجہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے سیاسی سسٹم میں واپسی کے لیے یہ اس طرح کی جو ہے وہ انہوں نے آفر کی ہے۔ اچھا